जुमे का दिन 17 रमजान 2 हिजरी 313 वर्सेस 1000, 300 घोड़े वर्सेस 2 घोड़े, 700 ऊंट वर्सेस 70 ऊंट, अनार्म्ड लोग वर्सेस लश्कर। मैं हूं जवाद रजा खान। आइए देखते हैं ग़ज़वा बदर। अस्सलाम वालेकुम, जवाद रजा खान। ग़ज़वा बदर ये एक ऐसा ग़ज़वा है जहां से मुसलमानों की तारीख़ का धारा ही बदल जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ग़ज़वात में हिस्सा लिया। 3 बहुत बड़े ग़ज़वात थे जिनमें बदर, उहद और अहज़ाब, जिसको जंग खंदक भी कहते हैं। ग़ज़वा बदर तकरीबन 100 मील दूर मदीना से एक बदर की वादी है, वहां पे ये ग़ज़वा लड़ा गया। एक ऐसा ग़ज़वा जिसने मुसलमानों को ये समझाया कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करना है। किस्सा कुछ यूं है कि अबू सुफियान शाम से काफ़िला लेके वापस आ रहा होता है मक्का की तरफ। रास्ते में यसरब यानी मदीना आता है और उसको कहीं ये ख्याल होता है कि मुसलमान इसको इंटरसेप्ट कर लेंगे, इस काफ़िले को, क्योंकि बहुत सारा असला ऐसा है इसमें जो कि शायद मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का गुमान हो। अबू सुफियान ये पैगाम, अपने काफ़िले की इंटरसेप्शन का पैगाम भेजता है अबू जहल को, और अबू जहल को इमीडिएटली एक लश्कर तरतीब करने का दरख्वास्त करता है। लश्कर तरतीब दिया जाता है और उस लश्कर की तरतीब कुछ ये है कि 1000 नफूस पर मुश्तमिल एक ऐसा लश्कर जिसका हर सिपाही जदीद असलहा से लैस था। तकरीबन 700 ऊंट और 300 घोड़ों के साथ वो मदीना की तरफ मार्च करते हैं और मुसलमानों के आमने सामने जिस मैदान में पहुंचते हैं उसको बदर की वादी कहते हैं। अब अगर मैं मुसलमान आर्मी के बारे में बात करूं जिसकी क़यादत हुज़ूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर रहे थे, उनके पास टोटल 313 सहाबा कराम थे। मोस्ट ऑफ देम वर अनआर्म्ड, उनके पास कोई वेपन ही नहीं था। कुछ के पास तलवारें थी, ज़्यादातर लाठियों और डंडों से लैस थे। सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँटों को लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में चले जाते हैं। जब सामने पहुंचते हैं तो 1000 का लश्कर उनकी आंखों के सामने जब आता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए चले जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो तुझ पर ईमान ले आए हैं, अगर आज ये भी ख़त्म हो गए तो फिर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला अपनी मदद भेजता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 125। 5000 फरिश्ते ज़मीन पर उतारे जाते हैं जो कि मदद करते हैं उन 313 तकरीबन निहत्ते सहाबा की। कहा जाता है कि इस जंग में शैतान खुद मौजूद था, बिकॉज उसका भी वो पहला मार्का था उन लोगों के साथ जिन लोगों को उसने तबाह बर्बाद करने की कसम खाई हुई थी। एक किसी सरदार के रूप में वो भी मौजूद था। 5000 फरिश्तों को देखकर भागता बना वहां से। उस जंग में, उस ग़ज़वा में मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह हुई। 70 कुफ़ारों को कैप्टिव बनाया गया, जिसमें से 2 के अलावा सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वा बदर का एक और जिक्र सूरह अनफाल में भी है, जहाँ पे एक मट्टी का जिक्र है, धूल का जिक्र है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से उठाकर
پھونکا تھا اس کو، اور وہ دھول اتنی شدت سے پوری کی پوری کفار کے لشکر کی آنکھوں میں چلی گئی تھی۔ جو 5,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے، انہوں نے اپنا کام بہترین طریقے سے کیا۔ تمام صحابہ حیران تھے کہ کس طرح وہ ایک ایک 20 پر حاوی آ رہے تھے، اور یوں غزوہ بدر میں کفار کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو وہ فتح نصیب ہوئی جو آج بھی 17 رمضان المبارک کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے۔ غزوہ بدر ایک صرف جنگ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس کی پوری کنسپٹ کے اوپر کہ کس طرح لڑی گئی، کس نے لڑی، مد مقابل دشمن کون تھے، کیا تعداد تھی، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہت سارے لیسنز دینا چاہ رہا ہے تھرو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے۔ سب سے بڑا لیسن دعا کی اہمیت۔ لشکر کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے دعا گو ہو گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک تیری مدد نہ ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر دل سے دعا کی جائے تو وہ دعا آنسر ہوتی ہے۔ prayers are always answered اگر ہم دل سے دعا کریں۔ مشورہ، very important lesson۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی، اس جنگ کے بارے میں ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جنگ بدر کے مقام پہ لڑی جائے گی اور کون کون کافر کہاں کہاں مردہ پایا جائے گا، لیکن پھر بھی ہم سب کو سکھانے کے لیے، پوری امت کو سکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا۔ This shows the importance of advisors. ایڈوائس اینڈ دی ایڈوائزرز، یعنی اگر ایڈوائزرز ٹھیک نہیں ہیں تو بھی ایڈوائس ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر ایڈوائس ٹھیک نہیں ہوگا تو فتح نہیں مل سکتی۔ اللہ پر بھروسہ، دعا کرنے کے بعد پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 5,000 فرشتوں کو نیچے بھیجا، وہ بھی قرآن پاک میں بالکل اسی طرح موجود ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، توکل کرنا، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایمان کی گرمائش کو محسوس کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کیا اور فتح ان کی ہوئی، حالانکہ نہ مین پاور تھی، نہ ویپن سسٹم تھے، نہ سواریاں تھیں۔ 1,000 کفار تھے، 700 اونٹوں پہ سوار تھے، 300 گھوڑوں پہ سوار تھے، اور یہاں پر حالت یہ تھی کہ ڈنڈے لاٹھیاں بھی کچھ کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ یونٹی، اتحاد۔ مہاجر اور انصار، ان کا یہ پہلا معرکہ تھا جہاں یہ اکٹھے ہو کے لڑے تھے۔ آج میں جب غور کرتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی یہ قوم، فرقوں میں بٹے ہوئے یہ مسلمان کیسے جنگ جیت سکتے ہیں؟ سب سے بڑا لیسن جو بدر کا ہے وہ تو یہی ہے، یونٹی۔ حالانکہ مہاجر اور انصار تو مختلف لوگ تھے، مختلف کمیونٹیز تھیں۔ انصار نے دل بڑا کر کے مہاجروں کو اپنے پاس رکھا تھا، صرف 2 سال بعد برسر پیکار تھے جنگ بدر سے، لیکن اتحاد، یونٹی کی وجہ سے غزوہ بدر میں سرخرو ہوئے۔ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سارے صحابی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ میں نے 10 20 بندوں کو زیر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی نازل ہوئی اور بتایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ یعنی فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کوشش کی، وہ گئے، نہتے گئے، بغیر سواری کے گئے، بغیر ہتھیار کے گئے۔ یہی کوشش بہت بڑی کوشش تھی۔ اس کے بعد فتح اللہ نے دی۔ اب میں اس پورے کنسپٹ کے کرکس پہ آؤں گا کہ میزائلوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، نہ ٹینکوں سے، نہ ہوائی جہازوں سے جنگیں جیتی جائیں گی۔ آگے بھی غزوہ بدر کا ہی نمونہ پیش اگر ہم نہ کر سکے تو فتح ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔
فتح ملتی ہے قوت ایمانی سے. جس کے دل میں اللہ ہو، دعا کرے، بھروسہ کرے، توکل کرے، اس کے بعد ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی. کہا جاتا ہے 1965 کی جنگ میں بہت کچھ پاکستان آرمی کو اس طرح سے ملا جیسا کہ شاید وہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لیکن کہیں کہیں شاید قوت ایمانی موجود تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے فتح نصیب ہوئی. غزوہ بدر اٹس اے لیسن فار ملٹری کیمپینرز ایٹ لارج. بڑے بڑے سپاہ سالاروں کے لیے بڑے خوبصورت لیسنز ہیں اس کے اندر. اکانومی آف فورس، سلیکشن آف دی ٹارگیٹ، سلیکشن آف دی بیٹل فیلڈ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اگر کوئی ملٹری کیمپینر اس سے سیکھنا چاہے تو. ہمیں اپنے آباء و اجداد، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ، ان سب سے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور 17 رمضان المبارک وہ دن ہے جس دن ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفار کو یہ کہہ سکتے ہیں، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. انسنی باتیں، جواد رضا خان.